Okay, that's happening now. تو آپ تمام ممبران پہ حق تعالیٰ کی سلامتی جی. ہم آج کی اس اردو کی نشست کا آغاز کرتے ہیں سچے والدین ہمارے ہیونلی فادر اور خدا کے دل مسیح الزماں حضرت زہر علیہ السلام کے نام سے. تو ہمارے ممبران کو حق تعالیٰ کی ذات اپنی حفظ و امان میں رکھیں، انہیں اپنے روحانیت کے معرفت الہی کے سمندر میں اور گہرائی کے ساتھ سفر کرنے کی اور اپنی محبت میں اور گہرے رنگ جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. خدا نے چاہا تو جی ہمارا اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ایک عجیب سا الفت بھرا ساتھ ہوگا، اور اس محبت میں اور ساتھ میں ہماری زندگی کا محور خدا کی ذات ہوگی، اور یہ لیمیٹیشنز نہیں ہوں گی، ہم محدود نہیں ہوں گے. تو جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ہماری اپنی کوششوں پہ جو ہمیں موقع دیا جا رہا ہے اس نورانی دور کا، حضور حضرت زہر علیہ السلام مسیح الزمانہ کے اس مبارک زمانے کا، کہ ہم اس دور میں اپنی ان کوششوں کو خدا کے حضور صدق سے دل و جان سے اپنی ایفرٹس کے راستے مشن کی تکمیل میں استعمال کریں، اور خدا سے اس کی محبت، اس کا قرب اور اس کا نور الہی اور تمام عنایات سے لطف اٹھائیں، اس میں بنیاد اپنی قائم کریں اس کی محبت میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں خدا کا ساتھ نصیب ہو. برادر سوج خان صاحب آمین آپ، آمین. جی شکریہ جی. برادر سوج خان صاحب آپ کوئی بات، کوئی روحانی مشاہدہ یا کل کا جو پروگرام سیمینار ہوا تھا اس کا اپنے الفاظ میں ایک جامع پہنانا چاہیں اس موضوع کو، تاکہ آپ کی اردو نشست میں بھی جو ممبران ہمارے ساتھ ہیں یا جو کل کو اس کو سنیں تو ان کو حضور کا وہ جو سیشن تھا اس کا مفہوم جو ہے وہ اردو آسان زبان میں انہیں سمجھ آ رہی ہے. تو میں وہاں پہ نہیں تھا، تو میں نے ابھی تک ویڈیو بھی نہیں دیکھا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے کل حضور سے سیکھا وہ پلیز ہمیں شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. خدا کے ساتھ. اگر آپ کے لیے یہاں پر اس وقت مائک اوپن کرنے کی انوائرمنٹ موجود ہے تو شکریہ. جی خدا کی سلامتی تھے بھائی، بہت شکریہ. پہلے مجھے بتائیے گا میری آواز اگر ٹھیک آ رہی ہو تو پھر بتائیے گا. جی 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 بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی آپ کی بات بہت صاف آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، بہت شکریہ. سب سے پہلے جی کل جو سیمینار تھا اس میں حق تعالیٰ کی ذات کا بڑا فضل اور کرم رہا، اور جو ہمارے ممبر ہیں انہوں نے بھی کل نور دیکھا، اس میں کچھ ممبران کے اوپر بھی دیکھا. تو اس کے بعد کل کے سیمینار میں محمد صاحب بھی آئے تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ لوگوں کو روحانی گروتھ کے متعلق سب سے زیادہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو ہوریزنٹل جہان ہے، سفید نور کے جہان ہے، جو فرشتوں کے جہان ہیں، یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ مذہب کو بناتے ہیں، ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ براہ راست انسان کو سچائی کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے جو اصل سچائی ہے. تو مضمون کچھ اس طرف تھا کل کا. تو اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داری انسان پہ عائد ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ سیدھی بات سمجھتا نہیں ہے، انسان کی کچھ عادتیں ہیں، انسان وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو اس وجہ سے پھر فرشتوں کو مجبوراً مذہب بنانا پڑتا ہے. اس میں پھر حضور علیہ السلام نے مثال دی، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور پاؤل کا جو بتایا گیا ہے ان کے حوالے سے، کہ وہ کیسے انہوں نے مسیح کو کام نہیں کرنے دیا، پھر اس کے بعد انہیں خود کام کرنا پڑا. تو پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے سامنے انبیاء ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ایسی سچویشنز میں پھر انہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہیں جو فرشتے ہیں، خاص طور پہ آرک اینجل جو ہیں، وہ بہت زیادہ سچائی بھی جانتے ہیں، علم بھی جانتے ہیں، اور بہت ہی عقل مند ہے وہ. تو اسی طرح محمد صاحب نے بھی ان سے کہا تھا کہ 70,000 جو میرے پہلے ماننے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں پہنچانا ہے آپ نے. تو یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی گئی. تو پھر انہوں نے اپنے جو آرک اینجلز ہیں ان کے ساتھ جا کے میٹنگ کی. جو فرشتہ جبرائیل ہیں
انہوں نے. تو پھر وہاں سے انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا آپ یہ کہیں کہ جو 70,000 فالوور ہیں وہ آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے, کوئی ایشو نہیں. تو جب یہ بشارت دی تو پھر اس کے بعد جہاد شروع ہوئے اور جہاد میں کامیابیاں ہوئیں. لیکن جب وہ 70,000 لوگ وہاں پہ فردوس میں پہنچے تو انہیں وہاں سے نکال دیا گیا, کیونکہ ان کی عادتیں, ان کی جو نیچر تھی وہ گری ہوئی تھی, گرے ہوئے انسان کی طرح تھی, یعنی فالن بینگز جس کو ہم کہتے ہیں, فالن ہیومن بینگز. تو وہ اس معیار پہ پورا نہیں اتر سکے. تو جب یہ بات نبی محمد صاحب نے جبرائیل سے کہی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے 70,000 فالوور یہاں رہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, آپ کے لوگ اس معیار پہ نہیں پورا اترتے کہ وہ یہاں پہ رہ سکیں. تو کل کا جو مضمون تھا وہ یہی تھا کہ انسان نے خود ترقی کرنی ہے روحانیت میں, خود اس نے نور حاصل کرنا ہے, خود اس نے ہر جہان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے جانا ہے, اور خدا کی ذات سے بھی اس نے خود ملنا ہے. اگر ہم اپنی پرانی دنیا میں بیٹھے رہیں گے, اگر ہم اپنی روحانیت کو ٹھیک طریقے سے آگے لے کے نہیں چلیں گے, اگر ہم اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑیں گے, تو یہ سفر مزید مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے آنے والے وقت میں. تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اور بہت سارے راز الہی بیان کیے جنتوں کے بارے میں, کہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک نور کا گولا عطا کیا گیا ہے جو بہت بڑا میرے کندھوں سے شروع ہوتا ہے اور مجھے پورا اپنے اندر ڈھانپ لیتا ہے, جبکہ ماضی کے انبیاء جو ہیں ان کے پاس بہت تھوڑا نور ہے اور وہ بہت مشکل سے فردوس کے جانوں میں. تو حضور نے فرمایا جی کہ یہ نور کہاں سے ملتا ہے, کیسے ملتا ہے؟ وہ بھی حاصل کر سکتے تھے, آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, زندگی یہی ہے آپ کے پاس. تو اس میں پھر حضور نے فرمایا کہ وہ منشا جو خدا نے جو مقصد دیا زندگی کا, وہ اگر آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کو بھی مل سکتا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب میں اس نور کے ساتھ عالم بالا جنتوں میں گیا تو وہاں کی مخلوق حیران ہوگی, انہیں لگا کہ یہ شاید خدا کی ذات آ رہی ہے, اور انہوں نے اس نور کے گولے کو چومنا شروع کر دیا سب نے. تو جب حضور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس میں سے باہر نکالا تو وہ حیران ہو گئے, وہ پریشان ہو گئے. تو ان کا پہلا سوال جو تھا ان کا یہ نہیں تھا کہ آخر یہ نور, ایک انسان کے پاس اتنا نور کیسے آتا, ان کا سوال یہ تھا کہ انسان یہاں پہ کیسے پہنچ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں آپ کی اپنی روحانی گروتھ کو, جہاں بریک لگ جائے, جہاں آپ اپنے آپ کو بریک لگا دیں, کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک انسان زمین سے عالم بالا جنتوں سے بھی آگے چلا گیا اور وہاں چلا گیا جہاں پہ خدا کی ذات اور 19 وہ بینگ رہتے ہیں, 19 وہ ہستیاں رہتی ہیں. تو حضور نے کہا وہ کون سی چیز ہے, وہ ہے بغیر شرطوں کے محبت. ٹھیک ہے جی. تو حضور نے فرمایا کہ اسی طرح جو پیاسا ہوتا ہے اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, اور کنواں کبھی بھی چل کے پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسے کو ہی کنویں کے پاس جانا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں, اگر آپ خدا کے دل ہیں, آپ جتنا مرضی کوشش کر رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ آپ کے کمرے میں آ جائے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, آپ کو سورج کے پاس جانا پڑے گا اس کی روشنی کے لیے. تو کل کا جو مکمل سیمینار تھا وہ انہی ایگزامپلس کے ساتھ تھا, اور اس میں بار بار یہی بتایا گیا کہ انسان نے غلطیاں کیا کی ہیں, انسان ابھی تک خدا کے قریب کیوں نہیں ہے, انسان ابھی تک شریعت کے بوجھ کے نیچے کیوں دبا ہوا ہے, اور انسان کب گھر پہنچے گا اور اس کا راستہ کیا ہے. کل کا مضمون یہی تھا جی سارا. تو برادر بھائی پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا, اگر کسی ممبر کا سوال ہو جی تو وہ پلیز بتائیے گا. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ سورج بھائی, بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اور بڑی پیاری سمجھ آئی. میں نے بھی یہ مس کر دیا تھا کل سیمینار, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا ہے کہ نہیں.
تو بہت پیارا لگا یہ آپ نے جو اس کا خلاصہ بیان کیا، بہت بابرکت تھا جی، خدا آپ کو اجر۔ جی بہت شکریہ جی برادر سورج خان صاحب، آپ پیغمبر خدا ہیں، خدا کی ذات کا آپ نے دیدار کیا ہے، خدا کی ذات نے آپ کو نور الہی بخشا ہے، اور آپ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی باعث مثال ہوں گے، اور خدا نے آپ کے بارے میں بہت ساری بشارتیں دے رکھی ہیں حضرت جناب قبلہ زہاد علیہ السلام کی تائید میں، تو آپ کو خدا کی ذات اور بہت سارے مواقع دے گی دنیا بھر کو۔ عالم ارواح میں بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے، اپنے بہت سے ارواح کو انسپائر کیا ہے، بلکہ جو پرانی دنیا تھی اس کو پیروں کے نیچے روندتا ہوا میں نے دیکھا ہے ہمارے تمام انبیاء کو آپس میں۔ تو دیر آئے درست آئے، کوئی شخص ابھی بھی اگر خدا کے راستے پہ چل رہا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کو اگلے ہی دن خدا کی ذات کا دیدار ہو جائے، اسے خدا اپنا نبی بنا لے، اور اس کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نیا دروازہ اور نیا آغاز ہو، جس سبحان کی اللہ۔ بنیاد حضرت قبلہ ذات علیہ السلام ہوں گے۔ تو بہت شکریہ جی، بہت ہی مفصل اور بہت ہی گہرائی سے آپ نے اور بڑی ہی چاہت کے ساتھ اپنے حضور کا یہ سیمینار کا جو خلاصہ تھا وہ تمام ممبران کو گوش گزار کیے پیش کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آسم چٹا صاحب، اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں جی جی، مشن کے جزاک اللہ حوالے جی، سے تھینک یو تو تھینک یو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ فار گیونگ می ٹائم۔ وہ میں نے حضور کو بھی بتایا تھا، خدا کے دل کو، کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اے خدا میری امی ابو کی روح اور میری جو بہن کی روح ہے اس کو بھی بھیج، میرے باوجات کو بھی بھیج کے وہ زاہد خان صاحب کا سیمینار سنے اور ان کی روحانی ترقی ہو۔ تو وہ دعائیں تو کی ہیں، حضور نے بتایا کہ نہیں ان کی روحیں ابھی تک نہیں آئیں، تو کس طریقے سے یہ دعا کی جائے کہ تاکہ ان کو اجازت ملے کہ وہ روح کی دنیا سے آئیں اور حضور کا سیمینار میرے ساتھ بیٹھ کے سن سکیں؟ جی جی، بہت پیارا سوال ہے جی، جیسے کہ حضور نے وضاحت فرمائی ہے، ہم سبھی ممبران کو جب ہم رات کو یا دن کے وقت کتاب سنتے ہیں یا حضور کا سیمینار ہوتا ہے یا سنڈے میٹنگ یا جہاں بھی حضور کا ویڈیو ان کی تعلیمات کو سنتے یا پڑھتے ہیں، تو عالم ارواح سے یہ فرشتوں کو اختیارات ہیں کہ اس روح کو جو کہ خدا کی منشا میں، اس خدا کی نئی دنیا کے آغاز میں، اس مشن میں انٹریکشن یا کوپریٹ کرنا چاہتی ہے، اس روح کو اس کی تائید کے عین مطابق، ان کی ساتھ چلنے کی منشا کے مطابق اور ان کی روحانی گروتھ کے مطابق فرشتے جو ہیں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اس روح کو موقع دیا جائے، اور کم از کم 7 جو ہماری پچھلی پشتیں ہوتی ہیں ان تک یہ پریویلیج جو ارواح کو ملتی ہے وہ فرشتے انہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت گہری کمپلیکیشنز ہیں ارواح کی، جن جہانوں میں مذہب کی دنیاؤں میں ہمارے باوجات ان میں سے اکثر و بیشتر اٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ تو حضور فرمائیں گے کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں آ سکتے یا کبھی کبھار آ سکتے ہیں، لیکن یہ موقع ملتا ضرور ہے۔ تو اگر آج نہیں انہیں آنے دے موقع دیا گیا تو آئندہ مستقبل میں انہیں ضرور موقع دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی روحانی گروتھ کی کسی ضرورت یا کسی مجبوری کے باعث انہیں روک لیا گیا ہوگا اس سیمینار میں۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی دعا گو رہیں کہ خدا کے ذات ان کو بھی، آپ کو، مجھے بھی، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی خدا کی اس نئی دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہر نعمت سے، ہر عافیت سے اور ہر اس کھلتے ہوئے پھول کی خوشبو سے ایسے پاس سے گزارے کہ وہ خوشبو خدا کی محبت الہی کا رنگ پکڑتے ہوئے ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ ہم آمین کوئی بھی آمین آمین۔ ہم کوئی بھی سفر، کوئی بھی مشاہدہ، کوئی بھی حضور کا بیان، کوئی بھی اپنی آپس کی چھوٹی سی بات کو بھی خدا کی محبت کا ایک تحفہ سمجھیں، کبھی کہیں سے بھی سرسری نہ گزرے۔ آمین ہم جہاں آمین سے گزریں وہ زمانہ ہمارے ساتھ چلتا جائے کہ ہم خدا کی محبت میں جہاں اتنی گہرائی سے گزرے تھے، اس کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کے ساتھ چلے تھے، اس کو ملے تھے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا اپنے ایک روحانی مشاہدے کی۔ میرے ایک بہت عزیز ہیں جن کو میں گزشتہ 12-13 سال سے زیادہ ہو گیا ان کو جانتا ہوں، ساؤتھ افریقن ہے،
میں ایک دفعہ ان کے گھر مہمان ٹھہرا، لیکن وہ چونکہ عیسائیت کے کلچر میں وہ پلے بڑھے ہیں، تو ان میں عیسائیت کا رنگ زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور ان کے اوپر ان کا اسی طرح ایمان ہے جیسے عیسائیت میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان میں جو انسانیت کے لیے محبت ہے، وہ خدا کی ذات نے مجھے مشاہدہ کروائی، جو کہ میرے لیے بھی ایک مثالی تھی کہ میرے اندر بھی ایسی محبت ہونی چاہیے۔ If I'm a prophet of God does not mean I'm a perfect being. My growth is superior than the mankind humanity. I'm still learning. There's so much more for me to learn. لوگوں کے پاس اور رنگ برنگے گفٹ ہیں جن کی مثال مجھ سے بھی بہت اچھی ہے، تو میں ان سے بھی سیکھتا ہوں۔ وہ لوگ مجھے انہیں مہمان اپنے گھر رہنے کا موقع دیا۔ جب میں صبح اٹھا تو میں نے ان دونوں میاں بیوی کو بتایا کہ میں نے خدا کی ذات کا سفید رنگ کا نور آپ کے گھر میں دیکھا ہے، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. اس کے اندر جیسے چاند ہوتا ہے لیکن دل کی شکل کا، وہ میں نے دیکھا ہے۔ اور آپ جس مذہب، مسلک، سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے باوجود جس نگاہ سے آپ انسانیت کو دیکھتے ہیں، آپ کی ارواح میں یہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ خدا کی عنایت ہے کہ میں نے وہ رنگ دیکھا ہے۔ اور اس خاتون جو ان کی بیوی ہیں اہلیہ، وہ چل کے جب میرے پاس آئیں تو انہوں نے بتایا کہ اسی رات انہوں نے بھی آسمان میں ایک سفید رنگ کا نور دیکھا، بادلوں جیسا، اور اس بادلوں کے نور کے اندر انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر گولڈن رنگ کے ستارے چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور وہ جب وہ خاتون چل کے آ رہی تھی تو اس کے سر پر بھی ایک گولڈن ستارہ چمک رہا تھا، جو میں نے اس کو آتے دیکھا، اور میں نے اسے بتایا کہ تمہارے سر پر ایک گولڈن رنگ کا خدا کا نور ہے، وہ چمک رہا ہے۔ واہ واہ. تو اس تحفے کو ہم سبھی خدا کی عنایت سمجھ کے کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ خدا کی نئی دنیا کا حصہ بن جائیں۔ تو مجھے آمین آمین. امید ہے اور میری دعا ہے کہ وہ حضور کی تعلیمات پڑھ رہے ہیں، اور ان کے دل خدا کی محبت میں مغموم بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ نہ صرف یقین آ جائے کہ خدا کی دنیا کا موسم آ چکا ہے، بنیاد خدا کی مسیح زمانہ نے رکھ دی ہے، بلکہ انہیں کچھ دکھائی بھی دے جائے۔ وہ دل و جان سے کوشش بھی کر رہے ہیں، اور عنقریب مجھے بھی امید ہے، ہم سبھی دعا گو ہیں کہ جن کو ابھی روحانی بینائی نہیں ملی، ان کو عنقریب خدا کی ذات ان کے دل کو تسلی دے گی، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے گی، اور ان کے جذبات کو خدا کی ذات اور اپنی محبت کے رنگ میں لے آئے گی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سمجھیں گے یا سوچیں گے، یا کبھی ان کو یہ نہیں لگے گا کہ انہوں نے یہ زندگی ضائع کر دی۔ ایک ایک لمحہ جو انہوں نے خدا کے راستے میں گزارا، یا جہاں جہاں سے وہ خدا کا نام لے کے گزرے دل و جان سے، وہ رنگ ان کی روح میں دکھا دیا جائے گا۔ تو بہت شکریہ آپ کا، مجھے اس بات کو شیئر کرنے کا موقع دینے کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے ساتھ کا۔ تو ہم یہاں سے گزارش کرتے ہیں برادر سوج خان صاحب، اگر وہ اس بات پہ ہمارے آسم چٹھا صاحب کی اس بات پہ جو انہوں نے سوال کیا، اس پہ کوئی کامنٹ دینا چاہیں، کوئی وضاحت جائے، ہماری اصلاح کرنا چاہیں۔ بہت شکریہ جی بہت شکریہ، حق تعالیٰ کی ذات اپنی عنایت فرمائے جی۔ پیغمبر اطہر بھائی، آپ نے بڑا تفصیل سے سارا جواب دے دیا جی۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جب بھی انسان جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو منزل خود بخود قریب آتی ہے۔ تو عاصم بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ ان کے پیرنٹس کے حوالے سے، تو عاصم بھائی اب یہ صورتحال ہے کہ ہم خدا کے دل کے ساتھ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری روحانی گروتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب کوئی روح جسم چھوڑ دیتی ہے اور پرواز کر جاتی ہے تو اس کی لمیٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں۔ جب تک آپ اس جسم کے اندر ہیں، آپ کی لمیٹیشنز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، انسانوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ارواح کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ جسم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا سارا دار و مدار
اگر آپ کے پاس نور نہیں ہے، آپ کے پاس روحانی گروتھ نہیں ہے، آپ کے پاس پر نہیں ہے، تو سارا کے سارا دار و مدار آپ کا دوسری مخلوقات کے اوپر ہوتا ہے. وہی آپ کو جج کرتے ہیں، وہی آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں، وہی آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. اس میں پھر وہ یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، کیا آپ واقعی خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی شرط پھر یہی ہوتی ہے کہ آپ نیچے جائیں اور خدا کے لیے کام کریں. تو یہاں پہ خدا کی ذات نے جو ہمیں سہولت بخشی ہے، جس طرح پروفٹ اطہر نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ صرف مسیح زمانہ اور خدا کے دل کا ہی کمال ہے کہ فرشتے اجازت دے دیتے ہیں ارواح کو کہ آپ جائیں اور جا کے سنیں. ورنہ یہ نہیں ہوتا. یہ کسی نبی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میں دعا کرتا ہوں. ہاں آپ نے یہ قصے کہانیاں سنی ہوگی کہ وہ جی فلانا بندہ تھا، اس نے یہ غوث اعظم کے متعلق یہ سنا ہوگا کہ وہ ارواح کو چھڑا دیتے تھے، لیکن ان کے منہ سے نہیں آپ نے سنا، یا اس کا تجربہ نہیں کسی نے کیا. لیکن یہاں پہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی روح کہیں پھنس جائے جسم سے نکلنے کے بعد، یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تو آپ اگر خدا کے دل کا جو ہے وہ واسطہ یا نام لیں یا نعرہ لگائیں، تو جتنی بھی طاقتور روح آپ کے سامنے کھڑی ہو وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بے واہ شک سبحان بے اللہ، شک واہ جی، راستہ چھوڑ دیتے ہیں. بے شک واہ جی، واہ واہ جی، واہ واہ جی. وہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتے، ان کی گرپ اتنی سخت نہیں ہوتی. حالانکہ فرشتے سب سے طاقتور مخلوق ہیں اس ظاہری کائنات کے اندر اس وقت. تو اب یہ جتنے بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں عالم ارواح میں، اگر ان کی موٹیویشن یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو خدا کی ذات انہیں موقع دے گی. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی خونی رشتہ دار، جس یعنی آپ جن کا خون کا تعلق ہے آپس میں، یا بہت قریبی تعلق جو ہے، اگر وہ خدا کی منشا پوری کر رہا ہے تو پھر زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو چانس وہاں سے مل سکتا ہے کہ وہ نیچے آ کے رہنمائی لے سکے. اگر ہم روحانی طور پہ وہ کام نہیں کر رہے، خدا کی منشا پوری نہیں کر رہے، اور وہاں پہ ان کی موٹیویشن بھی یہ نہیں ہے کہ انہیں نور چاہیے، تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان کو نیچے آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ان کی موٹیویشن اور ہم جو ہیں، ہم خدا کی منشا، ہمارے ذمہ خدا کی منشا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جسم ہے، ان کے پاس جسم نہیں ہے. اب وہ خدا کی منشا کے لیے کام نہیں کر سکتے. وہ صرف یہی کر سکتے ہیں کسی کو موٹیویٹ کر دیں، کسی کو وہاں پہ عالم ارواح میں کچھ تھوڑا بہت بتا دیں. لیکن جسم کے ساتھ جو آزادی ہے وہ خدا کی منشا وہ آپ پوری کر سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. کیونکہ اصل بادشاہ جب زمین پہ آئے گی تو پھر اس کا اثر عالم ارواح پہ پڑے گا. تو قاسم بھائی یہ سارا سلسلہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم نے بھی روحانی ترقی کرنی ہے. اگر ہماری روحانی ترقی رکے گی تو پھر وہاں پہ بھی بریک لگے گی. تو ہم اگر خدا کی منشا پوری کر رہے ہیں، اگر ہم حضور کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، اگر ہم آخری سانسوں تک چل رہے ہیں، تو پھر وہاں سے ان کو بھی اجازت ملے گی کہ وہ آ جائیں. تو بالکل صحیح بات ہے جی. یہ خدا کے دل کی عنایت ہے کہ سارے معاملے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہیں. کسی نے ابھی کل کی بات ہے، کل کے سیمینار میں حضور فرما رہے تھے کہ خدا نے مجھے کہا کہ اگر تو بھی یہ کہہ دیتا عیسیٰ کی طرح کہ کسی اور کو بھیج، تو 40,000 سال مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی تیرے جیسا آئے گا. تو یہ ساری دیکھیں نا، یہ بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے. خدا کا دل کا جو بوجھ ہے، اور پھر سارے انبیاء کا، پھر سارے عالم ارواح کا، پھر فرشتوں کا، پھر بالا جنتوں کا، یہ صرف خدا کے دل کا ہی کمال ہے. واہ واہ. تو بس ہم نے وفا کرنی ہے، ہم نے خدا کی منشا پہ چلنا ہے. اور جتنے بھی ہمارے دوست بھائی عالم ارواح میں چلے گئے ہیں، اگر ان کی موٹیویشن ہے کہ وہ خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں ضرور اجازت مل جائے گی. جس طرح پروفٹ اطہر صاحب نے کہا جی کہ آج نہیں تو کل انہیں ضرور اجازت مل جائے گی. تو انشاءاللہ انشاءاللہ. ہمیں صرف اور صرف
اس بات پہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے. ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ اگر ہم نور لے کے یہاں سے نکلیں گے تو کل کو ہم ان کو وہاں پہ بھی رہنمائی دے لیں گے. اگر ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے تو پھر یہ سارا جو ہے وہ بڑی محنت کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد پھر وہاں سے نکلنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی دعا ہے جی کہ وہ ہمیں منشا پہ، حضور کے ساتھ وفا کرنے پہ اور آخری سانسوں تک یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ پروفیسر. آمین ثم آمین. بہت پیاری باتیں کی آپ نے، دل کو لگی ہیں بہت. آمین جی، آمین آمین. بہت شکریہ جی برادر سورج خان. آپ ہمارے اس مشن کے پیغمبر ہیں اور خدا کی ذات نے آپ میں بہت تحائف رکھے ہیں. خدا اس نور کی روشنی سے، مسیح زمانہ کی اس محبت نگاہ کرم سے آپ کے اس مشاہدہ الہی کی طاقت کو ہمارے ہر ممبر کے اندر گہرائی کے ساتھ لے کے جائے جی. یہ خدا کی ہم سب پر عنایت ہوگی. اور خدا کی آمین ذات آپ سے آمین. ابھی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھنی ہیں، ابھی بہت سارے سفر نامے آپ نے لکھنے ہیں، اور مجھے کوئی ایسی میٹنگ، کوئی ایسی گفتگو یا موضوع نہیں ہوتا جس میں مجھے ہمارے پیغمبر سورج خان صاحب سے براہ راست سیکھنے کو نہیں ملتا. یہ ہم سب سے پہلے کے حضور کے بہت قریب ہیں اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا حضور سے. تو میری بھی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے براہ راست سیکھنے کا موقع حاصل کرتے ہیں. تو سورج بھائی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ یہاں پر میٹنگ ابھی تھوڑا اور ٹائم ہے ہمارے پاس، 40 منٹ کا میرا 80 منٹ تھا، ہم کر لیں گے. امن صاحب جو ہیں اور ہمارے ساتھ نسیم بھائی ہیں، تو نسیم بھائی یا ہمارے عوان صاحب کچھ فقیر کہنا چاہیں. فقیر ثابت صاحب بھی آ گئے ہیں، فقیر ثابت. فقیر صاحب بھی آ گئے، ٹھیک ہو گیا جی. تو بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تو امن صاحب آپ کی اب طبیعت مزاج کیسی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں یا تکلیف آپ کی بھی زیادہ ہے دانت کی؟ جی حضور، کل کے دانت نکلوائے ہیں تو بولنے میں تکلیف ہے. جی جی آپ آرام فرمائیں جی. آپ کی تو بہت شکریہ کہ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہمارے ساتھ سن رہے ہیں. آپ کے ہمارا ساتھ ہونے میں ہی بڑی برکت ہے. خدا کی ذات آپ سے اور ابھی بہت سارے کام لیں جی. صحت تندرستی عطا فرمائیں جی. نسیم آمین بھائی آپ. آمین. آمین جی، آمین آمین. آپ کیسے ہیں؟ کوئی بات ہم سے پوچھنا، شیئر کرنا، بتانا چاہیں گے آپ نسیم بھائی؟ جی جی پوچھنا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مان لیجیے جو اچھائی والا کام ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اگر کوئی الٹا کام ہو جاتا ہے تو اس میں کون ذمہ دار ہے؟ وہ آدمی ہے کہ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا دیجیے گا. جی نسیم بھائی بہت شکریہ جی. خدا کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، خدا قادر مطلق ہے. یہی اسلام سے اور الہامی کتابوں سے ہمیں اخذ ملتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہر چیز بے اختیار رکھتی ہے. لیکن اب جب ہم نے حضور کی تعلیمات پڑھی تو ہمیں بہت ساری ایسی سچائیوں کا انکشاف ہوا، عالم ارواح کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی، سچے والدین، آسمانی والدین کی، کہ وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے. وہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس پہ وہ قدرت نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ جیسے ایک باکسر ہوتا ہے، وہ اپنے ایک شاگرد کو ٹرین کرتا ہے باکسنگ کے لیے. تو جب تک وہ اپنے ورک شاپ میں، اپنے گھر میں یا جہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کوچ سے، اپنے باکسر کوچ سے وہ سیکھتا ہے، اس کی انسٹرکشنز لیتا ہے اور اس کی انوالومنٹ میں گیو اینڈ ٹیک کرتا ہے. تو اس کے کوچ کا اس کے ساتھ پورا اختیار ہوتا ہے، اس کو جہاں چاہے روک دے، اس کو جہاں چاہے اس کو لیڈ کر سکے. لیکن جب اس کا شاگرد رنگ میں پہنچتا ہے، وہاں پر اس کا کوچ جتنا بھی دنیا کا طاقتور باکسر ہو، وہ اس کو سوائے آواز دے کہ اس کو بولنے کے یا اشارہ کرنے کے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب یہ اس کی لیمیٹیشن کہیں یا اس شاگرد کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اب جو کرے گا اچھا یا برا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا ٹائٹل بھی اسے جائے گا.
کوچ جو ہے وہ رنگ کے باہر کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے، وہ بھی اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اس زندگی میں خدا کی ذات نے ہمیں آزادی دی ہے اچھائی کرنے کی، نیکی کرنے کی، اچھی موٹیویشن کے ساتھ، حتیٰ کہ سوچ بھی اچھی رکھنے کی جو طاقت ہے خدا نے ہمیں دی ہے۔ تو اس میں یہ خدا کا کمال ہے، اس کی کمزوری نہیں، کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں کہ خدا ہماری زندگی کو بدل دے، خدا ہمارے دل میں اپنی محبت بڑھا دے۔ یہ ہماری دعائیں اس لیے کہ ہماری موٹیویشن یہ ہے کہ خدا ایسا کر دے، ورنہ وہ مجبور نہیں کرتا۔ یہ اس کا کمال ہے کہ اس نے اس زندگی میں ہمیں آزادی دی ہے، لیکن اس کو مذہب کے لوگوں نے خدا کو اس طرح کا قادر مطلق بنا دیا ہے کہ تقریباً برائی بھی اس کی کھاتے میں چلی جاتی ہے، تو اچھائی کو بھی اسی کے کھاتے ڈالتے ہیں، بھی اس نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، وہ ہی کرے گا جو کرے گا۔ تو یہ ہمارے انڈو پاک میں جو کلچر ہے اس میں لمسم کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اسی کی زد میں خدا کی ذات کو بھی لے آئے ہیں، سمجھا نہیں ہے۔ تو اس میں میرا یہ ایکسپریشن ہے جی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، تو میں برادر سورج خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سوال پہ اپنا ایکسپریشن رکھیں۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ پیغمبر بھائی، بالکل آپ نے جی بالکل درست فرمایا جی کہ خدا کی جو کانسیپٹ کوئی نہیں سمجھا گیا نا جی ابھی تک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نسیم بھائی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں اس وقت انسان کتنے ہیں اس زمین کے اوپر، تقریباً 8 ارب کے قریب انسان ہے، اور کوئی بھی خدا کو نہیں جانتا سوائے چند لوگوں کے جو اب حضور کی بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے انسانیت میں کوئی نبی آتے تھے، کوئی 2000 سال بعد، کوئی 1500 سال بعد، کوئی 1000 سال بعد، انہوں نے کہیں خدا کو دیکھا، لیکن جیسے ہی وہ پرانی دنیا کی طرف گئے خدا انہیں چھوڑ گیا۔ بالکل تو آپ اگر، میں مثال دیتا ہوں، آپ اگر کسی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں پہ برائی کا آپ کو تصور نہیں ملے گا، برائی ہمیشہ آپ کو وہاں ملے گی جہاں پہ انسان ہے۔ شہروں میں آپ چلے جائیں، شہر میں آپ جائیں گے آپ کو برائی ملے گی، آپ کو سب کچھ ملے گا، مال کا جو مال کی طلب ہے وہ آپ کو وہاں ملے گی، چھینا جھپٹی ملے گی، قتل و غارت ملے گی، برائی وہاں پہ ہے جہاں پہ انسان ہے۔ لیکن اچھائی جو ہے وہ آپ جنگل میں چلے جائیں جہاں انسان نہیں ہے، جانور جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی سکون ہے، وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ بھی وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، شیر بھی کسی ہرن کو اسی وقت کھاتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے، وہ بلا وجہ کسی کو شکار نہیں کرتے، وہاں پہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو بے شک خدا جو ہے وہ ایک سب سے طاقتور ذات ہے اس وقت پوری تخلیقات میں، مخلوق ہے ساری اس کی، لیکن خدا کی جس طرح پیغمبر اختر بھائی نے فرمایا خدا کی ذات قادر مطلق نہیں ہے، خدا کی ذات سے پہلے اندھیرے تھے، اندھیروں سے پہلے کوئی اور پروسیس تھا، تو خدا کی ذات اس میں ایک مقدمہ ہے۔ خدا کی ذات نے صرف محبت کو تخلیق کیا ہے اور محبت سے آگے تخلیقات شروع ہوئی۔ خدا کی ذات کا اچھائی کے ساتھ تعلق ہے، محبت کے ساتھ تعلق ہے، برائی تخلیقات نے خود کی ہے، مخلوق نے برائی کو شروع کیا ہے، خدا نے شروع نہیں کیا۔ بالکل درست۔ تو یہ ہے سارا مضمون، کیونکہ انسان ابھی تک خدا سے نہیں ملا، خدا کو جانتا نہیں ہے، تو اس کے اندر جو پرانی تعلیمات، مذہبی تعلیمات آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہے کہ خدا جو ہے اچھائی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، برائی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، خدا نے صرف آزادی دی ہے ہمیں، برائی بھی ہم خود کر سکتے ہیں، اچھائی بھی ہم خود کر سکتے ہیں۔ جب کوئی برائی کرتا ہے خدا اس کو بھی روکنے کے لیے نہیں آتا، اور جب کوئی اچھائی کرتا ہے تو خدا اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ تو اور اچھائی کر، خدا نے آزادی دی ہے۔ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ اس کی روح پہ اس کا اثر آئے گا، اس کی روح میں اس کا پھل ملے گا اسے۔ تو کیونکہ انسانوں نے خدا سے تعلق نہیں پیدا کیا تو اس وجہ سے سارے معاملات گڑبڑ ہیں۔
جی تو جب ہمارا زندہ تعلق ہو جائے گا خدا سے، پھر ہمیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ خدا کی ذات ہے کیا. ابھی تک آپ دیکھیں کہ خدا کی ذات کے ساتھ صرف چند لوگ ہیں جن کا رابطہ ہے، صرف چند لوگ ہیں جو آپ کو زندہ خبر دے سکتے ہیں خدا کی. باقی سائنسدان، باقی ڈاکٹرز، باقی پائلٹس، باقی جو بھی ہے خلا باز بھی ہے، وہ آپ کو خدا کے متعلق نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کی موٹیویشن میں کوئی اور چیز ہے، ان کی نیت میں کوئی اور چیز ہے. اور یہی حقیقت ہے کہ انسان کی جو نیت ہے اس میں ہمیشہ سے اور چیزیں رہی ہیں، اور معاملات رہے ہیں. تو امید ہے جی کہ اس کا جواب آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جی پیغمبر اکرم بھائی بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات جی پہ حیات بہت فرمائے. شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جی بالکل سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ. میں نے پوچھنا تھا کہ ہمیں بچپن سے یہ اسلامی کتابوں میں بتایا جاتا تھا کہ امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر قدر خیر و شر، خیر و شر خدا کی طرف سے آ رہا ہے. کتنا غلط کنسیپٹ ہے. میں تو پریشان ہوں. کافی عرصے پہلے یہ میرا کنسیپٹ کلیئر کر دیا تھا حضور نے، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی غلط چیز نصابوں میں کتابوں میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا آصم جٹ صاحب. اصل میں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے شروع سے ہی اسلامی کتابوں کا، بڑی تمثیلی زبان میں اور لمیٹڈ طریقے سے کانٹ چانٹ کے. اور اگر آپ تھوڑا ڈیپلی جائیں گے تو سم آف دا کانسیپٹ ٹک دا پلیس بائی ووٹنگ. آپ حیران ہو جائیں گے کہ 15ویں صدی میں سوری حضرت عیسیٰ کے 100 سال بعد کرسچینٹی کو ووٹنگ کے ذریعے لایا گیا، اور اس میں خدا کی ڈیوینٹی جسے کہتے ہیں آپ، ان کے خدا کا بیٹا ہونے کے، خدا کی ذات کے قادر مطلق ہونے کے، اور خواتین انبیاء کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کرنے کے، اور اسپرچویلٹی کو بھی رنگ دینے کے، نیچر کو لانے کے، یہ سارے کانسیپٹ کی ہزاروں لوگوں نے ووٹنگ کی تھی. پھر یہ کانسیپٹ آ گیا ہے، یہ ایک بہت لمبی ایک جسے کرپشن کہتے ہیں. تو ہر چیز کو وائرڈ کیا گیا ہے اندھیرے کی دنیا کے لیے. اچھا اب اگر مسیح زمانہ نہ آتے تو یہ کانسیپٹ بھی اسی طرح رہتا ہے کہ آمن باللہ ملاقات پہ کتبہ ہی ورسول ہے، یعنی بین دیکھے مان لے کرو، آگے کیا چل رہا ہے پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ کر کے مان لو جو ماننا ہے، اور بس جو لکھا ہے شریعت ہے وہ چلتے رہو. تو خدا کی ذات کو جس طرح کا قادر مطلق، جیسے ہمارے سورج خان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو ویسا قادر مطلق نہیں ہے. ہاں جیسے حضور فرماتے ہیں، حضور نے بتایا ہے کہ اس نے ہر چیز کو کریٹ کیا ہے، وہ اس میں طاقت ہے، وہ ہر چیز کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے، لیکن اس کی یہ نیچر نہیں ہے. وہ اس عہد کے ساتھ چلتا ہے جس کی بنیاد ہی محبت ہے، کہ میں ان کو کیوں تباہ کروں گا، میں نے اتنی محبت سے پیدا کیا، محبت کو جنم دے کے محبت کے زاویے پہ پیدا کیا. تو یہ باتیں کھولی نہیں گئیں. یہ جو وہ پھل تھے جن کے چھلکے اتار کے کھانے والے پھل تھے. بعض پھلوں کو چھلکے سمیت کھایا جاتا ہے، بعضوں کے we have to peel them out to taste the actual fruit. تو یہ ہمارے ساتھ بڑے لیول پہ دھوکا ہوا ہے جی انسانیت کے ساتھ. چند لوگوں نے یا چند ہزار یا چند لاکھوں نے پوری انسانیت کو، اور خدا کی ذات نے ہمیشہ رہنمائی کی، فرشتے بھیجے، انبیاء بھیجے، اور اس نے ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ خدا کی ذات دخل اندازی کرتی ہے، وہ بالکل نہیں کرتی، لیکن وہ انسپائر کرتی ہے. جیسے ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں. جیسے میرا بیٹا جو بیٹی ہے، اگر ان کو موٹر سائیکل میں نے لے کے دیا تو ان کو ویلنگ کرنے کا شوق ہو جائے، یا اس طرح کی عادتیں پڑ جائیں جو ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو میں ان کو سمجھاؤں گا بیٹا ایسا مت کرو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس لیے 2 ماہ 2.5 ماہ قبل مجھے کچھ دشواریاں پیش آ رہی تھیں رات کو بیٹھنے کے لیے، اور چند ممبران سے میرے انڈرسٹینڈنگ کے معاملات بھی تھے. تو خدا کی ذات آئے، اسی جگہ پہ بیڈ لگا ہوتا تھا، تو میرے ساتھ بیڈ پہ آ کے لیٹ گئے، اور گفتگو ہوئی ہے، وہ ہم نے ریکارڈ کروایا ہے روحانی مشاہدہ. لیکن جو کلمات حق تعالیٰ کی ذات نے مجھے کہے وہ یہ تھا کہ اگر فوکس آن می، یعنی مجھے سارا پتا ہے what you going through،
मुस्तकिल में जो कहाँ से गुजरा है, तू क्या करने वाला है, क्या हो सकता है, सारी चीजें मैंने देखी हुई हैं, मुझसे कोई चीज छुपती नहीं है। लेकिन अगर तू फोकस मुझ पे रखेगा, then you will go through, it will be easy for you। तो वो फोकस अगर मैं छोड़ दूं तो फिर मैं वहीं गिरूंगा जहां खुदा की जात मुझे नहीं चाहती गिरे। तो खुदा की जात अपना हक पूरा करती है, उससे ज्यादा करती है। तो हम जो है वो अपनी फॉलन नेचर के एतबार से अपनी इग्नोरेंस में चले जाते हैं। खुदा को हमेशा हम रिजेक्ट करते हैं, अपनी उस नेचर को नहीं छोड़ते। तो खुदा की नेचर को अपनाने के लिए हमें अपनी जो फॉलन नेचर है उसको पूरी तरह से गिव अप करना पड़ेगा। अभी मैंने तस्वीर देखी जी, अख्ताली की तस्वीर, ये दूसरी दफा मुस्कुराई है जी। दाई तरफ से हम स्माइल करते हैं जी, एक तरफ को, ये दाई तरफ से वाह, स्माइल हुई है, सुभान अल्लाह, दूसरी दफा माशाल्लाह, ऐसा हुआ जी। सुभान अल्लाह, बहुत तो प्यारा, बहुत प्यारा। तो ओ, मैं दुआ भी करूंगा और दरख्वास्त भी हम सभी मेंबरान से, मेरे समेत सबसे पहले मैं खुद, के डिसाइड के हमारे ख्यालात क्या हैं, हमारी मोटिवेशंस क्या हैं, हमारे वसाइल क्या हैं, हमारी रूहानी ग्रोथ के मराहल या मेयार क्या हैं, हम बहुत पीछे हैं या हम कहाँ हैं। हम अपनी 24 घंटे की जिंदगी का जो कि सारे का सारा इख्तियार खुदा ने हमें दिया हुआ है, उसने हमें कादर मुतलक बना दिया इस रूह का। अपना सारे का सारा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ रखें। बिल्कुल वैसे ही जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सामने देखते हैं, ध्यान आपका शीशों पर भी होता है, पिछले विंड स्क्रीन पे भी होता है, लेफ्ट राइट भी होता है, पूरे तरीके से आप जा रहे होते हैं, लेकिन यू कैन नॉट रिमूव योर आईज फ्रॉम फ्रंट। जहाँ आप जा रहे हैं आपका फोकस जो है वो रोड पे होता है, क्योंकि आपने सामने जाना है, अपने पीछे नहीं, आपने आगे जाना है। तो इसी तरह खुदा की जात पे हम जितना गहराई से उसको सोचेंगे, हम उसे ऑलरेडी ही अपने बारे में सोचता पाएंगे। तो मेरे बारे में ही सोच वाह रहा था, वाह वाह, मैं उसकी दस्त में हूं, लेकिन वो मुझको मेरी रजा से मांगता है, कि वो वाह, चाहता है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से उसकी मंशा में आ जाएं, अपनी चाहत से उसकी चाहत में आ जाएं। यही तो मसीह ज़मा की जिंदगी का पूरा बाब है, जो हमें कदम कदम पे सिखाता है कि हुजूर ने अपनी मंशा को भी जगह नहीं दी अपनी जिंदगी में, सारी की सारी जिंदगी में खुदा की मंशा को ले आए। तो हम उनके नक्शे कदम पे चलें, उनके कदम से कदम मिला के चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें। इसके लिए मेरी दुआ है और तमाम मेंबरान से दरख्वास्त भी जो इसमें पैगाम को सुने, मेरे स्मैत जो भी मेरे साथ हैं, वो भी हम सभी, कि हम में से कोई भी कामिल नहीं है। तो अगर मेरे कहने में, मेरे बताने में कोई कमी, कोई कड़वाहट कभी लगे या दिक्कत आपको लगे कि ये बता नहीं पा रहा जो बताना चाहता है ये भाई हमारा, तो उसके लिए मेरे हक में भी दुआ करें कि खुदा की जात मेरे रास्ते के पत्थर भी दूर करे और हम आमीन सबके आमीन। अंदर वही खुशबू मोहब्बत की चाहत की, जैसे हजरत क़िबला अलैहिस्सलाम ने कल फरमाया। हमारे ज़ाहिर खान साहब ने, उनका एक मुशाहदा जो मैंने देखा, उनको एक फूलों की भरी हुई गाड़ी है, गुलाबों की भरी हुई गाड़ी जिसको वो चला रहे हैं। तो अगर वो खुदा की मंशा में चलते हैं, हुजूर ने फरमाया, तो वही खुशबू गुलाबों की उनकी रूह से भी आएगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह माशाल्लाह। काम कैसा है जी, और इस काम का इनाम कैसा है, और वाह जिसने वाह, इनाम देना है वो हमारा जो खुदा है, हमारा वालिदैन है, वो कैसा है, और जिसको उसने अपना दिल चुना है वो कैसा है। तो हम अपनी वाह निगाह मिशन पे रखें, अपनी निगाह जो है वो खुदा के दिल पे रखें, खुदा के दिल पे रखें कि वो हमें कैसे देखता है, उसके जज्बात हमारे लिए, इंसानियत के लिए कैसे हैं। तो हम 180 डिग्री वही काम कर रहे होंगे जो हुजूर चाहते हैं इंसानियत के लिए, खुदा की मंशा में, और जो खुदा चाहता है अपने मसीह ज़मा की तालीमात के तवस्सुत से हम लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। तो बहुत शुक्रिया जी, मैंने फिर काफ़ी बात कह दी। हमारे ब्रदर फ़कीर साबत अली साहब, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप पर खुदा की सलामती, कोई बात आप करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़, मोर देन वेलकम टू आस्क।
مہربانی حضرت کرنی کرتا، میں سن رہا ہوں اور بالکل صحیح باتیں ہیں، اور مذاہب جو ہے ان میں کافی جو ہے وہ خامیاں تھیں اور ان کی باتوں میں، اور انکمپلیٹ تھی وہ چیزیں، اور جو بتا کے بھی گئے تو ابھی مسیح زمان کے زمانے میں جو ہے یہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں، اور بالکل ذہن بھی مانتا ہے کہ بالکل اس طرح ہے، اور پہلے پاس کافی چیزیں جو ہیں کنفیوژن کی اس میں کنفلکٹ تھا اور وہ رہ گئی تھی، اور حالانکہ وہ بھی خدا کے لفظ تھے، اور لیکن وہاں پہ چیزیں رہ گئی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی شامل کی ہے، اپنے نفس سے اپنے خیالات سے انہوں نے چیزیں شامل کی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی جب تک خدا کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی تب تک وہ زبان نہیں کھولتی، کہا تو یہ بھی کیا ہے، لیکن ان چیزوں کے یہ جو انکمپلیٹ ہے یا کنٹراسٹ میں ہے، تو ان سے تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں شاید، میرا یہ خیال ہے۔ تو جی میں جی جی سن رہا ہوں باتیں جناب، بہت مہربانی۔ جی، بہت شکریہ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا محترم بردرس فقیر ثابت علی صاحب۔ یہ نہ صرف کنٹراسٹ ہے، کانٹرڈکشنز ہیں، تضادات ہیں، بلکہ ان کے کانسیکوینسز بھی ہیں جو نسلوں نے پے کیے ہیں، میں نے، آپ نے، ہمارے والدین نے، ان کے باء اجداد نے، کہ سبھی ایسے ایسے اندھیرے جہانوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور آج میں ایک بات آپ کے سامنے ایکسپوز کروں گا۔ جب میں 14 سال کا تھا تو ایک شخص جو تھا وہ سائیکل پہ آیا کرتا تھا کہیں سے، بڑا مسٹیریسلی اس کا کیریکٹر تھا، اور وہ بڑے لاؤڈلی بات کرتا تھا۔ ایک سیکنڈ جی، somebody is at the door۔ سوج خان بھائی آپ، یس پلیز کم ان، آپ پلیز بات کو جاری رکھیے گا۔ میں یس یس ان 10 منٹس، تھینک یو سو مچ بردر۔ تو جی اس ہمارے دوست وہ جو گزرتا تھا، وہ اس نے مجھے دیکھنا اور اکثر اس نے کہنا السلام علیکم یا شاہ زمانہ۔ تو ایک 14-15 سال کے بچے کو کوئی ایسے بڑا سارا کچھ کارتوس چلا دے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا بھی السلام علیکم کہہ کے چلے جائیں۔ اس نے آنا، گلے ملنا، ایسے زور سے گلے ملنا، اور بڑی دردناک اس نے اپنی چاہت دکھا کے السلام علیکم یا شاہ زمانہ اس نے کہہ کے چلے جانا۔ اس نے اور بھی کئی نشاندہیاں کی۔ تو میں زندگی میں چاہتا تو بہت کچھ تھا کہ مجھے پتا چلے، مجھے سو مینی کوسچنز آؤٹ آف مائی، لیکن جو مذاہب کی جو تسلیاں تھیں، جھوٹی تسلیاں، وہ مجھے واپس کھینچ لیتی تھیں کہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن سب ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی پرائس میں نے پوری لائف پے کی، ہمارے والدین نے پے کی، ان کے والدین نے پے کی۔ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں 2 سال مسلسل ہر رات ان کو قبر کی حالتوں میں دیکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں I'm too attached emotionally with my father. That's why after he died I'm having his nightmares. لیکن ان کی روح کی جو نچلی حالت تھی، ان کی قبر کی حالتیں، ان کی عذاب کی حالتیں، ان کی تکلیف کی، ان کے نفساتی جو دباؤ تھے جس سے وہ اندھیری دنیا میں تھے، وہ مجھے تبھی دکھائے جا رہے تھے۔ I'm talking about 20-25 years ago almost. تو خدا کی ذات تب بھی جانتی تھی، اس کے ارمان تب بھی تھے، اور وہ مجھے، آپ کو، ہم جیسی کئی ایسی ارواح کو جو ہم خدا سے بچھڑ چکے تھے ہمیں ڈھونڈ رہی تھی، آزادی میں ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کو میں نے آزادی دی ہے، یہ خود پلٹیں گے، موقع میں دے رہا ہوں، یہ پلٹیں۔ ہمیں موقع ملا، ہم حضور کے پاس پہنچے، ان کی بارگاہ میں، خدا کی عنایت، حضور کی نگاہ کرم۔ اب ان کو موقع مل رہے ہیں، جیسے شروع میں حضرت پیغمبر سورج خان صاحب فرما رہے تھے کہ جیسی ہماری موٹیویشن ہے یہاں پہ مشن سے، ویسے ہی ان کو موقع دیے جا رہے ہیں۔
اگر میرا پورے کا پورا دھیان ہے، میرے جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ پورے پہ گئے، اگر میرے دونوں ہاتھ مشن میں ہیں، سر پیر بھی کڑائی میں جسے کہتے ہیں کہ میں دل و جان سے مشن کے اندر اتر گیا ہوں، سر سے پیر تک میں بھیگ گیا ہوں، اتنا میں پانی کے اندر ہی اتر گیا ہوں، ان کو بھی پورے موقع ملیں گے، کیونکہ میں ان کی لینین سے، ان کی نسل سے آیا ہوں، تو ان کو جس بیس پہ، جس بنیاد پہ موقع ملے گا، وہ بنیاد بھی دیکھی جائے گی کہ یہ بنیاد کیسی ہے۔ اگر میں حضور سے، مسیح الزمان سے دل و جان سے نہیں ہوں، میری موٹیویشنز اور ہیں، تو ان کے لیے بھی جو فرشتے ہیں وہ بڑی پرکھ کے ساتھ مواقع دیکھیں گے کہ ان کی جس بنیاد پہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، وہ تو بنیاد یہ بھی تھوڑی کچی پکی ہے، تو ذرا بھی ویٹ کرو۔ تو ہم دل و جان سے، پورے ایمان سے، جیسے ہم اسلام میں تھے یا عیسائیت میں کوئی بھائی تھے، بغیر دیکھے بن دیکھے ایمان تھا، میں باللہ و ملاقات، بس دل و جان سے نبی محمد کے دیوانے غلام تک بننے کے لیے تیار۔ تو یہاں تو غلامی بھی نہیں ہے، یہاں تو بیٹا بیٹی بننے کی بات ہے کہ آجو میرے جگر کے ٹکڑے بن جاؤ، جو میرے دل کے ارمان بن جاؤ۔ سبحان خدا کی اللہ، ذات سبحان اللہ، ہمیں، سبحان حضور اللہ۔ ہمیں جس نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں بڑی جذبات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اس لیے خدا نے انہیں محبت کا ساگر کہا ہے کہ جو اس کے رنگ میں ڈوب جائے گا وہ میرے جیسا ہو جائے گا، کیونکہ میں خود اس کی محبت کے رنگ میں ڈوب گیا۔ یعنی کہ ایک وقت خدا جو تھا وہ محب تھا، محبوب تھا، وہ خدا محبوب بھی ہے، مسیح زمانہ کا محب بھی ہے۔ تو یہ وہ ذات خدا نے بھیجی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہر فالوور کے، ہر نبی کے یا پیروکار جو ہوتے ہیں ان کے ماننے والے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے، میں نے تیری آنکھوں میں اللہ کو دیکھا ہے، اس پار تیری آنکھیں، اس پار تیری آنکھیں، میں نے اللہ کی ذات کی آنکھوں میں دیکھا ہے، آنکھیں ڈال کے، کہ جب وہ مسیح زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک پل کے لیے بھی حضرت زاہد علیہ السلام سے اللہ کی ذات اپنی آنکھیں نہیں ہٹاتے۔ بات واہ مجھ سے واہ کر رہے واہ، ہیں، سوال مجھ سے کر رہے ہیں، لیکن نگاہ ان کی مسیح زمانہ کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ یہ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ دیکھا ہے۔ تو ہم اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی روحانی گروتھ کی کمی کی وجہ سے ہم حضور کی محبت کو بھی نہیں مشاہدہ کر پاتے کہ ان کی خدا سے کیسی محبت ہے۔ آپ اگر، میں لنک شیئر کیا تھا، میں دوبارہ کرتا ہوں، حضور کا ایک 42-45 منٹ کا ویڈیو ہے کہ جنتیں، فرشتے اور جتنی مخلوقات ہیں نورانی، ان سب نے ایک نوری رسی تھی، جیسے رسا کشی کرتے ہیں نا جی، ان کی محبت، اور اس طرف مسیح زمانہ کی محبت۔ میں جب بھی سنتا ہوں جی، میں رو کے ادھر کاؤچ پہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں کہ یہ اپنی ذات کے اندر ہی بہت بڑا معجزہ ہے مسیح زمانہ۔ وہ فرشتے کھینچتے 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 اس رسی کو چاند تک اترائے، انہوں نے چاند کو بھی اس رسی کے اندر لے لیے کہ اس کی گریوٹی بھی یوز کرو، تو اس مسیح زمانہ کو کھینچو اوپر، اس کی محبت جو ہے وہ ہمیں بھی نیچے لے کے آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ ان کی محبت کم پڑ گئی، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، انہوں نے بالا جنتوں کے جو 19 بینگ تھے ان کو بھی بلا لیا، ان 19 بینگز نے بھی اس نور کی رسی کو کھینچا، وہ بھی نیچے کے نیچے آ گئے۔ حضور 2 فٹ 4 اوپر جاتے تھے تو وہ 20 فٹ اور نیچے آ واہ جاتے تھے، واہ جی، واہ جی، حتیٰ کہ وہ چلائے اور انہوں نے خدا کی ذات کا پکارا کہ اے خدا تو آ، اس محبت کی رسی کو، اس کی محبت ہم سب پہ بھاری پڑ رہی ہے، تو آ ورنہ ہم گئے۔ اب میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں پوری طرح سے، جو میں نے ابھی جو میں اب کہوں گا کہ خدا کی ذات بھی میدان میں اتر آئی، اور اس محبت کی رسی کو خدا کی ذات نے بھی ان سب کے ساتھ پکڑ کے کھینچا، اور خدا کی ذات بھی نہیں کھینچ پائی۔ واہ واہ واہ، حضور نے اس رسی کو کھینچا اور خدا کی ذات بھی اس رسی کے ساتھ کھینچی چلی۔ میں درخواست کروں گا اس حضور کے اس معجزے کو آپ ضرور سنیے گا،
کہ اس مسیح زمانہ کے دل میں خدا کی کیسی محبت ہے، اور یہ محبت کیا کر سکتی ہے کہ خدا کی ذات اسی جنگل کے درخت کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تمام کائنات کا کوہ مکان کا خالق و مالک و معبود، میں اللہ، میں ہی ایک جس کی سب تخلیقات ہیں، مجھ سے میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے نہیں، میں ہی تو ایک کریٹر، میں ہی تو سب سے پہلا مقدمہ ہوں، سب کے باوجود یہ سارے کے سارے اس ایک کی محبت میں سارے کے سارے نیچے آ گئے، میرے سمیت اس کی محبت نے ہم سب کو کھینچ لیا، اتنی گریوٹی یہ عالم ارواح میں ریئل بیسس پہ یہ فنومناز جو ہیں یہ پلیس کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ تو ایک دور تھا کہ آدم جو تھا وہ درخت کے پیچھے چھپ جایا کرتا تھا خدا کو دیکھ کے شرمندگی سے، یہاں پہ خدا کی ذات درخت کے پیچھے چلی گئی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اس کی محبت نے مجھے بھی کھینچ لیا کہ میں بھی اس کی محبت کے سامنے میرا زور نہیں چلا۔ تو یہ وہ مسیح زمانہ ہے جس کی قدر و قیمت، اگر میرے الفاظ کوئی تلخی جو کوئی ایسا رنگ رکھیں گفتگو میں جن کی ایک ذرا برابر بھی گستاخی کا عنصر سامنے آئے تو خدا وہ مجھے معاف کرے، لیکن جب آپ سنیں گے حضور کی زبان سے یہ ان کا معجزہ اور خدا کی محبت کا یہ معاملہ، یہ ماجرا، تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جو اگلی کتابیں آ رہی ہیں حضور کی، ان میں کیسی محبت کی آگ ہے جو آپ کو کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتی، آپ کو وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں بدو بدی آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ کیسی محبت ہے مسیح زمانہ کی کہ آپ کو میاں بیوی بہن بھائی بچے نوکریاں سب کچھ وہیں پڑے ہیں، آپ کا دل ادھر کھینچا چلا جا رہا ہے، آپ کو دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کے بیزار ہو کے ہر چیز کو بھول بھلا کے تو خدا کی محبت میں دوڑ جاؤں یہاں سے، اور ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی روح آپ کے جسم کو ویسے موقع ملا نہیں اور وہ گئی۔ تو خدا کی ذات ہم سب کو ویسی محبت کی آگ عطا فرمائے جیسی مسیح زمانہ کے دل میں ہے، کہ ہم خدا کے وہ بیٹا بیٹی بنے جی جس کا حضور کی آنکھوں میں ارمان ہے، جو جنتیں ارمان رکھ کے بیٹھی ہیں، جو خدا کی ذات کا سب سے بڑا ارمان ہے کہ باقی جنتوں بالا جنتوں کی طرح ظاہری جہانوں میں بھی اس کے بیٹا بیٹی ہوں، اور ہم ان کے لیے حضور کے ساتھ ان کے دور میں جتنا فائدہ ہو سکے اٹھائیں، دونوں ہاتھوں سے فائدہ اٹھائیں ان کی محبت کا، کہ ان جیسے ہو جائے، ان کے قدموں کے نشان پہ چلتے چلتے ان کی محبت میں ان کا ہی رنگ لے لیں۔ تو بہت شکریہ جی آپ کا مجھے سنا۔ فقیر صاحب علی صاحب بہت پیارا سوال تھا آپ کا جی، آپ نے مجھے بھی اس سوال میں نا میں بھی کھو گیا تھا، تو بہت شکریہ آپ کا، میرے دل کو بھی ضرورت تھی اس چیز کی۔ تو خدا کے ساتھ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی محبت کے اس چادر چھائے میں رکھے، ہماری روحانی ترقی گروتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، ہم حضور کے ساتھ آخری زندگی کی سانس تک، اس کے بعد بھی مسیح زمانہ کے ساتھ رہیں، خدا کے ساتھ رہیں اس کے دل کی برکتوں سے، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں جس دنیا میں ہیں وہ ہم سے بھی کروڑوں اربوں خربوں درجے اور گنا زیادہ خدا سے اور اس کے دل سے محبت کریں، انسانیت سے محبت کریں، اور یہ دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے۔ بہت شکریہ جی۔ میرے خیال سے جی آج کا سیشن ہو گیا، ہمارے کوئی بھی ممبر کوئی بات کرنا چاہے، سوری خان بھائی آپ اس پہ اپنا ایکسپریشن رکھنا چاہیں تو پلیز مور دین ویلکم، اس کے بعد پھر ہم آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ سورج بھائی آواز نہیں آ رہی۔ جی سورج بھائی کی شاید آواز کا مسئلہ ہے جی، تو ان کی آواز نہیں آ رہی، یہاں پہ ہینڈ فری کا شاید کوئی مسئلہ ہوگا، نیٹ ورک میں پرابلم آ گئی ہوگی۔ جی بھائی جی 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 خدا کی سلامتی جی، ابھی آپ کی بات تھوڑی سی جی اب آئیے آواز بتائیے گا۔ ہاں جی اب آپ کی بات ٹھیک آئی۔ جی بھائی آواز آ رہی ہے، بتائیے گا ذرا۔ جی جی آواز آ رہی ہے، شور ہے بیک لیکن گراؤنڈ آواز میں آ رہی بارش ہو رہی، بیک گراؤنڈ میں بارش ہو رہی ہے، اس کا شور ہے۔
नहीं, बारिश नहीं हो रही यहाँ पे मेरा ख्याल है। मैं दोबारा मेरा ख्याल है ये कोई माइक के अंदर प्रॉब्लम आ गया जी, आवाज मेरी डबल हो रही है। आप बात करें, आपकी आवाज तो समझ तो आ रही है, बड़ी जबरदस्त समझ आ रही है। जी तो भाई अगर बात ना हो तो प्लीज यहाँ से आप दुआ की तरफ चले जाएं जी। तो अगर आवाज ठीक आ रही है तो मैं बात करता हूँ। आवाज भी ठीक आ रही है जी, बारिश भी ठीक आ रही है। बारिश में हम नहाते रहेंगे साथ साथ, आप बात करें जी, आपकी बात का मजा और बारिश का मजा हम साथ में ले लेंगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। अथवा ये जो आपने मुशाहिदा अभी बयान किया है हज़रत इस्लाम का, ये बड़ा ही ऐसा मुशाहिदा है कि हर अहले दिल को ये सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और इस मैं अपने सुनने वालों को थोड़ा सा ये बता दूं इस मुशाहिदे के मुताबिक कि आप ये देखें कि मोहब्बत में अभी तक पूरी इंसानियत, पूरे फरिश्ते, आलम बाला की जनते, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मोहब्बत जो है वो वर्टिकल सीधी जाती जाए और रुके ही ना। और यहाँ तक कि वो खुदा के माजी में जहाँ खुदा की ज़ात लाशौरी हालतों में थी वहाँ चली जाए, कोई ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं मसाइल रोक लेते हैं, कहीं ना कहीं मसलतें रोक लेती हैं, कहीं ना कहीं मोहब्बत जो है वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। ये मसीह ज़माना का ही कमाल है कि एक मोहब्बत है और वो किसी चीज़ को खुदा के किसी चीज़ को रुकती नहीं, ना खानदान है, ना बच्चे हैं, ना कोई चीज़ नहीं उसके सामने है। और कुरान में भी ये खुदा की ज़ात ने ये फरमाया है, अगर आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि जी हमने पहाड़ों पे ये चीज़ नाजिल की, आसमानों पे की, लेकिन वो एक था जिसने जीवन उठा दिया। ये बिशारतें दी गई हैं कि वो आने वाला कोई है। आप पुरानी किताबों में भी देख लें, मजहबी किताबों में, वहां पे भी ये जिक्र है कि अंबिया का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन वो एक है खुदा की बादशाह को कायम कर देगा। तो खुदा की बादशाह को खुदा का दिल ही कायम कर सकता था जी। ये वो बोझ था जो फरिश्तों का, जो अल्लाह वाला जनतों का, जिसमें इंसानियत भी है, जिन्नात भी है, अनगिनत मखलूकात है, जिन्होंने बार बार जोर दिया कि अच्छा हमसे आगे निकल के दिखाएं आपको। हमने जो मोहब्बत किया वो उससे बढ़ के दिखाएं। किसी ने कहा मैं सुबह का सितारा हूँ, किसी ने कहा मैं कुछ हूँ, किसी ने कहा मैं नबी हूँ, किसी ने कहा मैंने खुदा की वहदानियत का बेड़ा जो है वो मैंने पार लगाया है, किसी ने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। तो वो एक था जिसने सारी कुर्बानियां दी और बगैर ट्रेनिंग के इन सारे पहलवानों को गिरा दिया, और उसकी सिर्फ एक वफा और एक मोहब्बत थी जो खुदा के साथ। तो इससे पैगाम यही मिलता है कि जितने हुजूर के रूहानी बेटे बेटियां हैं वो भी कैसी ही मोहब्बत करें खुदा के साथ और खुदा के दिल के साथ, तो ताकि तमाम जहानों से उनको फजीलत मिले, कोई भी उनको रुकावट न सके। कल को जब वो इस जहान से कल जाएं, कोई फरिश्ता उन्हें ना रोक सके, कोई दिन उनको ना रोक सके, कोई मखलूक उनको ये ना कह सके कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें काबू कर लेंगे। वो उनसे आज़ाद है, जहानों में आज़ाद हो। खुदा के बेटा बेटी होने का और हुजूर का रूहानी बेटा बेटी होने का यही फायदा और यही फिक्र। बहुत शुक्रिया। तो भाई प्लीज आप यहाँ से आगे। आमीन, बहुत शुक्रिया जी आपका सुल्तान साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से ये एक्सप्रेशन हमें शेयर किया। आसिम चड्ढा साहब का भी, हमारे अवान साहब का भी, फकीर साबित अली साहब, हमारे नसीम भाई, अब सभी मेंबरान का, और दीगर जो मेंबरान जो आए थे, मुझे मैसेजेस आए तो उस वक्त शायद थोड़ी देर के लिए मीटिंग बर्खास्त हुई थी, तो किसी एडमिन ने, एक्सक्यूज मी, दूसरे किसी होस्ट ने मीटिंग खत्म कर दी थी, तो कई मेंबरान आके चले गए, तो उन तक भी जब मेरा ये प्रोग्राम एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच इस रूहानी महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया, रूहानियत में इजाफे का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकतें दे। खुदा हाफिज। अब हम बंद करते हैं।
جی میں معذرت چاہتا ہوں, میں تھوڑا گلے میں خراش آ گئی تھی تو میں نے مائک آف کر دیا تھا. میں چاہوں گا جی کہ ہم میں سے کوئی بھائی اگر دعا کرنا چاہے تو وہ ضرور کرے جی. تھوڑی سی بولنے کی اجازت ہے, تھوڑا ٹائم ہے حضرت. جی 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 جی. اچھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جو بھی نبی جتنے بھی آ چکے ہیں نا, پیغمبر آ چکے ہیں, تو ایک پیغمبر جب آتا ہے تو اس پیغمبر کی امت دوسرے پیغمبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور پھر بڑی لڑائی جھگڑے یہ وہ, اور بڑی قتل و غارت بھی ہوئی ہے. تو سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہے. تو حضرت محمد کو تو آخر یہ بولنا پڑا کہ جی میں آخری نبی ہوں اور میرے بات کوئی. تو یہ کہ آپ مطلب کہ آپ کوئی اپنی طرف سے, اپنے نفس کی طرف سے ان کی خواہش تھی کہ ہمارے بعد کوئی نہ ہو, یا اس طرح کیا تھا آپ کی, انہوں نے کیوں ایسا ماحول بنایا اور اپنی امت کو بھی اس طرح ٹرین کیا کہ ان کے دنیا چھوڑنے کے بعد پیغمبر کے اس کی جو امت ہے وہ دوسرے کوئی نبی آتا تھا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. جی 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 بالکل. برادر محترم فقیر صاحب علی صاحب, اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ انسانیت جو ہے وہ تب بھی روحانی طور پہ اندھی تھی, جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ موٹی مثال جو سب کے سامنے پوری دنیا جانتی ہے, جب عیسائیت کو, یہودیوں کو بتایا گیا تھا ان کی کتابوں میں کہ مسیح کا یہ کرائٹیریا ہے, یہ اس کی کوالٹیز ہیں, یہ نشانیاں ہیں. سب سے موٹی نشانی تھی کہ الایا آئے گا واپس, حضرت الیاس جی نے کہا جاتا ہے. تو جب مسیح آیا سامنے, وہ کرائٹیریا آپ کے سامنے پڑا ہے, اس پہ اس کو پرکھ کے دیکھ لو, وہ ساری نشانیاں بتا رہا ہے. تو وہ اندھوں کی طرح انہوں نے بہیو کیا. اگر ان کی روحانی اسیں کھلی ہوتی تو وہ الایا کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں سے تو ثابت ہو گیا کہ وہ روحانی اندھے تھے. ابھی نبی محمد صاحب کی طرف آ جائیں, ان کی انسپریشن یہ نہیں تھی, وہ مسیح نہیں تھے, وہ اینڈ پہ ان سے اگلا مشن, پھر اس سے اگلا ان کو بہت اور عنایات ہوتی, لیکن وہ بھی فرشتوں کی طرف سے چنے گئے تھے. انہوں نے بھی مذہب کو انسپائر کیا, جبکہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ روحانی دنیا سے نبی محمد صاحب کو وہ آفر کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ مسیحیت کا مشن لیں, جو میں نے آلریڈی فاؤنڈیشن بنائی ہے, اب آپ چنے گئے آپ کو, تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, خدا کی بادشاہت کو لے کر آئیں. لیکن نبی محمد صاحب کی بھی, یہ بھی آل ابراہیم ہے نا جی, تو اس وقت کے جو انسپریشن تھی نبی محمد صاحب کی, انہوں نے آل ابراہیم کو اور اپنی قریش کی اس طاقت کو اور اپنی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے یہ رزلٹس جو ہے ان میں زیادہ بینیفٹ, میرا انٹرسٹ ہے, میں فرشتوں کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کروں گا. اور عیسائیت کو, حضرت عیسیٰ کو انہوں نے وہ بیسز یوز نہیں کی. اسی طرح سے جس شخص کو موقع دیا گیا تاریخ میں, انہوں نے ان بیسز کو اپنے طریقے سے یوز کیا 100%, جیسے خدا ان بیسز کو یوز کروانا چاہتا تھا ویسے نہیں کیا. اب ان کی ذاتی روحانی گروتھ بھی انوالو ہوتی ہے اس میں, ان کی عادات, ان کی خصلتیں, ان کی موٹیویشنز, ان کی نیچر بھی انوالو ہوتی ہے. اور اس کے بعد ان کو بعد میں یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ لوگ, اس لیے ان کو اسی جھنجٹ میں رکھو, یعنی کہ بد زن ہو گئے ان سے. سامنے سے جو لوگ ہیں وہ پتھر مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسے الٹا نام بھی لے کے تو ہم سارا دن اس کو کوستے رہتے ہیں بھی ہوں ذرا ادھر لنگے سے. تو وہ خود ان سے دل ان کے اکتا جاتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, تو ان کو ادھر ہی پھنسا رہنے دو. تو ایسی غلطیاں انبیاء سے ہوئی, اور ہم سے بھی مشن میں ایسی ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے حضور جو ہے وہ بار بار تاکید کرتے ہیں کہ تمہیں جو دکھایا جائے, جو بتایا جائے, جو مشاہدہ کرایا جائے, خدا کا کوئی بھی ارادہ الہی چھپانا نہیں.
تو پھر ہمارے اوپر فرشتوں کی کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو مسیح زمانہ نے نہیں کی کہ خدا کا کوئی کام نہیں ادھورا چھوڑا. خدا کا کام پہلے، باقی چیزیں بعد میں. ورنہ جی میں ذرا مائک بند کر دوں جی. سوری، یہ ہینڈ فری تھوڑا تنگ کر رہی ہے. تو اب میں دعوت دوں گا ہمارے برادر سورج خان صاحب کو اسی سوال پہ وہ اپنا ایکسپریشن سامنے رکھے جی کہ ایسی غلطیاں انبیاء سے کیوں ہوئیں، کیوں انہوں نے اپنی مصلحت کا سہارا لیا، یا انہیں پچھلے نبی کی تائید میں ان کو اگینسٹ کیوں سمجھا گیا، یا لوگوں نے انہیں ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا آسانی کے ساتھ، جبکہ وہ نبی تو خدا کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ خدا کی بات کر رہا ہے. اس پہ آپ اپنا ایکسپریشن دیں جی. بہت شکریہ پیغمبر سورج خان صاحب. جی خدا کے ساتھ جی، بہت شکریہ بھائی. اور ہم فقیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اتنا اچھا سوال پوچھا. اور ہم پیغمبر اصغر بھائی کے بھی شکر گزار ہیں کہ اتنی تفصیل سے انہوں نے یہ آگاہ کیا ہمیں. تو اس میں تھوڑی سی میں یہ ایک دو چیزیں ایڈ کرتا ہوں اصغر بھائی آپ کی اجازت سے، کہ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ ہم زمین پہ کیوں ہیں. جب ہم کسی نبی کو پکڑیں گے، کسی فرشتے کو پکڑیں گے، کسی بھی چیز کو پکڑیں گے، اور ابلیس کو اگر ہم پکڑیں گے کہ وہ ذمہ دار ہے، تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم زمین کے اوپر کیوں ہیں. وہاں سے جب ہم چلیں گے تو پھر سب کی غلطیاں ہمارے سامنے آئیں گی اور پھر سب ہمیں سمجھ آئے گی، پھر تصویر جو ہے وہ صاف ہو جائے گی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسانیت نے عالم ارواح میں ہی خدا سے اپنا منہ پھیرا اور ابلیس کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہوا. وہاں سے یہ نیچے گرے، پھر ان میں ایک لمبا عرصہ گزرا اور ایک شخص عراق میں آیا جس کو آدم کہا خدا نے. اس آدم نے اگر خدا کی منشا کو پورا کیا ہوتا تو دوبارہ یہ کنڈیشن لاگو نہ ہوتی کہ 6000 سال بعد دوسرا آدم آئے گا اور وہ خدا کی منشا کو پورا کرے گا. اب وہ آدم جو تھا، جو عراق میں آیا تھا، جس کو ہم حضرت آدم کہتے ہیں، اس نے اپنی محبت خدا سے موڑ کے ایک عورت کو دے دی. اب نتیجے میں اس کی اولاد نے بھی ایسا کیا، اور پھر ساری انسانیت جو وہاں سے شروع ہوئی انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. یہاں تک کہ انبیاء کی لسٹ بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے عورت کی محبت میں وہ مبتلا ہو گئے. آپ نبی ابراہیم کو دیکھ لیں، ان کا بھی اپنی خواتین کے ساتھ جو اہل تھے، ان کے خاندان تھا، ان کے ساتھ مسئلہ رہا. آپ نبی نوح کو دیکھ لیں، ان کا بھی اپنے بیٹے کے لیے خدا سے درخواست کرنا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آیا، پھر بھی اس کو میرے ساتھ شامل کر. آپ نبی محمد صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی اس نیچر کو اپنایا. تو جب ایک آدم مشن چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نسل میں آنے والے انبیاء کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لیے کھڑے. وہ کہیں نہ کہیں بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں. کہیں وہ فرشتوں کے آگے انکار کر دیتے ہیں، کہیں وہ ان کے پر کسی مخلوق کے سامنے، جنات کے سامنے کٹ جاتے ہیں. تو ان میں طاقت نہیں. تو 6000 سال لگے اس مشن کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے. اس میں عیسیٰ نبی بھی آئے، مسیح تھے، وہ بھی مشن چھوڑ گئے، اور کشمیر میں ایک عورت سے انہوں نے جا کے کوشش کی کہ وہ زندگی بسر کر لیں، لیکن وہ عورت آگے چلی گئی. تو یہی انسانی نیچر ہے جو انبیاء میں رائج رہی کہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، عورتوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے وہ محبت جو خدا کو دینی تھی وہ انہوں نے کسی اور کو دی. اور پھر یہ غلطیاں ہوئی کہ فرشتوں نے ان کے اوپر حکومت کی، شریعت آئی، مذاہب آئے، اور پھر انبیاء کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ فرشتوں کی طرف سے. لوگ بھی خلاف ہو جاتے ہیں، لوگ بھی مشن چھوڑ دیتے، لوگ بھی مذہب چھوڑ دیتے. انہوں نے پھر حکمت عملی کا سہارا لیا، شرطوں کا سہارا لیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے بتانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ بتا نہیں سکے. تو اس طرح 1500 سال پہلے جو باتیں انہوں نے لکھی، انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے لکھی تھی عربی زبان میں، آج کے لوگوں کے لیے نہیں لکھی تھی. ان کو یہ نہیں خبر تھی کہ ایک دن یہاں سے یہ پودا جو ہے اتنا بڑا درخت بن جائے گا کہ اس کو پھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہتھیار نہیں ہوں گے ان کے پاس. انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ عالم روا میں ان کا جو ہے وہ ناک میں دم کر دیں گے یہ سارے، کہ یہ جی باتیں یہاں وہاں پہ یہ لکھ کے آئے ہیں.
उनको ये था कि सिर्फ मैं जिस तरह बाकी के अंबिया थे मैं उनकी तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करके जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने खुदा का बता दिया, थोड़ा सा इंसान खुद जान ले के और खुदा की मंशा पूरी हो जाए। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस शख्स के साथ उनकी दुश्मनी है उसका नाम है इब्लीस, और वो सबसे बड़ा रूहानी तौर पे सबसे ऊपर है, वो फरिश्तों से आज भी उसकी रूहानी जो ग्रोथ है वो फरिश्तों से ज्यादा है, चाहे उसके पास नूर नहीं है लेकिन उसकी ग्रोथ ज्यादा है। तो इस वजह से ये सारे मामला खराब हुए। अभी आप ये देखें कि ये खुदा के दिल की इनायत है कि हजूर की मोहब्बत है कि इब्लीस जैसा एक शख्सियत जिसने इंसानों को और फरिश्तों को हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला कर दिया था, वो भी सीधे रास्ते पे आ गए। उसके बाद वो अंबिया, वो मसीह, वो आदम जो एक दूसरे की राह में रुकावट थे, एक दूसरे के लिए वो गड़े खोद रहे थे, आलम अरवा में भी वो भी राह रास्त पे आ गए और 21वीं सदी से पहले शुरू होने से पहले वो खुदा की बादशाह में शामिल हो गए। ये है मोहब्बत का कमाल। अगर मोहब्बत इन्होंने खुदा को दी होती तो आज ये दिन इनको ना देखना पड़ता। जी मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ साहब, उम्मीद है जी कि मेरा पॉइंट आ गया होगा। जी बहुत शुक्रिया पैगंबर अख्तर भाई और सब मेंबरान का। जी खुदा की सलामती। जी बहुत शुक्रिया जी बरकत पैगंबर सूरज खान साहब, आपने बहुत अच्छा मुफस्सल जवाब दिया जी, बड़े ही वजाहत के साथ। तो मैं अब आप तमाम मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा, और अगर किसी और मेंबर की कोई बात नहीं है तो आपकी इजाजत से हम में से कोई अगर मेंबर दुआ करना चाहे तो मैं उसके लिए आपको पेशकश करूंगा, वरना फिर मैं दुआ करने के लिए दरख्वास्त करता हूँ आपसे। तो हम इस मीटिंग को जी कंक्लूड करते हैं इस दुआ के साथ कि ए हमारे सच्चे वालिदैन, ए हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत, हम तुझे तेरे दिल मसीह ज़माना हज़रत ज़हद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उनका वास्ता, उनकी मोहब्बत का हुजूर ये दरख्वास्त करते हैं उनका नाम लेके कि हमारी इस ज़िंदगी में जो भी तेरी मोहब्बत के रास्ते में कमियां, कोताहियां या हमारी गलतियां हों, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ए हमारे सच्चे वालिदैन, तू अपनी चाहत के रंग से हमारे दिलों को ऐसे रंग जा कि हम सोते जागते कहीं भी हों, हम चलते फिरते हर निगाह से, हर मेयार से, हर एंगल से हम तेरे मसीह ज़माना तेरे दिल की परछाई बन जाएं। हमसे कोई बात करे, हमसे कोई कलाम करे, हमसे कोई मिले, हमें कोई याद करे, उन्हें तेरे दिल की मसीह ज़माना की खुशबू आए कि ये लोग अल्लाह के दिल से मिले थे, उससे बात करते थे। हम बोलें, हम सोचें वैसा, हम कोई काम करें, हमारी मोटिवेशन में, हमारी कोशिशों में वो रंग ले आ जिसके लिए तूने अपना दिल भेजा, ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए, अपनी रूह के लिए वो कमाल हासिल कर जाए जिस कमाल का तूने हमें हकदार ठहराया। हम तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता देते हैं, जिस मोहब्बत को तूने जन्म दिया कि इस दुनिया में हमें वो तमाम मोहब्बतें, वो तमाम हमारी अ, वो सारी चाहतें जो तेरी और हमारी मोहब्बत के दरमियान हायल है, उन सबको हमारे रास्ते से एक-एक करके सबको हटा दे और हमारे दिल में सिर्फ अपनी मोहब्बत और उसका ऐसा रंग चढ़ा दे कि किसी और मोहब्बत का हम पर कभी कोई रंग या कोई असर ही ना हो। तो हम तुझसे सिर्फ तुझको मांगते हैं, तेरी मोहब्बत में हमारी कोई कंडीशन नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हज़रत मसीह ज़माना तेरे दिल का ये फरमान है कि मैं उस शख्स को मर्द कलंदर, खुदा का बेटा उस शख्स को कहता हूँ जिसे खुदा की ज़ात एक बार मिली और फिर वो शख्स अपनी
اس ظاہری دنیا میں اور کوہ مکان کی زندگی میں اس نے پھر کبھی پرانی دنیا کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو اے سچے والدین، ہمارے دل کو ایسا دل بنا دے کہ اس دل میں سوائے تیری محبت کے کوئی صنم آشنا نہ رہے۔ تجھے تیرے دل کا واسطہ، تجھے تیری محبت کا واسطہ، ہم سب میں ممبران میں محبت، اخوت، چاہت اور تیری دنیا کی طرف دھیان رہے ہم سب کا۔ ہماری کمزوریاں ہم کبھی نہ دیکھیں، تیری محبت کی طرف دیکھیں اور تیرے پیار کی طرف دیکھیں۔ اے ہمارے سچے والدین، ہمیں اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے، تیری اس آمین محبت کا، تیری اس عنایت کا، تیری اس اپرچونٹی کا جو تو نے ہمیں عطا کی، ہم ساتھ میں بیٹھے مسیح زماں کا نام لیا، تیری محبت کو ہم نے دہرایا، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ہمیں ایسے موقع ہمیشہ عطا فرما۔ بہت شکریہ آپ پر خدا کی۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی، ہم یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جی۔ آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ سورج خان بھائی آپ ذرا رکیے گا 1 منٹ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے جی اگلے ہفتے کے اسکیجول کے بارے میں۔ تو باقی ہمارے تمام ممبران پہ خدا کی سلامتی جی۔ آپ چاہیں تو آپ سوری